بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک چیز کا خیال رکھو، کوئی چیز ضائع نہ ہو. مال کی فراوانی جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ذہنی طور پہ ہمیں فارغ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. آج بھی غریب ملکوں میں بے شمار افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شام تک میں کچھ لے کر آئیں گے یا نہیں. بے شمار افراد ایسے ہیں جو صبح سے شام تک خون پسینے کو ایک کرتے ہیں، اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے غریب ملکوں میں کہ جتنی ان کی کمائی ہے وہ ان کے بچوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، تو پتا ہے کہ بیماری کیا ہے، پتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اور پتا ہے کہ سبب کے درجے میں 100% کامیاب علاج ہے، مگر وہ معذور ہو جاتا ہے بچہ. بھئی کیوں معذور ہو گیا؟ تو باپ کہتا ہے کہ 10,000 روپے میرے پاس نہیں تھے، 20,000 روپے میرے پاس نہیں تھے. اب ہمارے لیے 10,000 اور 20,000 روپیہ کیا چیز ہے؟ یہ جو روزانہ بریڈ اور دانے اور بچا ہوا کھانا ہم ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، اگر اسی کی قدر کر کے سالانہ اتنے پیسے بچا کر کے اگر اس مد میں خرچ کرتے کہ جو غریب اپنا آپریشن نہیں کرا سکتے ان پر ہم خرچ کریں گے، کتنے لوگوں کی زندگیاں درست ہو جائیں گی. تو بھئی اس کی خوب قدر کرو. مال کی فراوانی جو ہے، ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد صاحب جب ہم بھائیوں کو اور بہنوں کو لے کر کے یہاں آئے، پہلے وہ پہنچ چکے تھے، ہم لوگ بعد میں آئے. اب بچپن تو ظاہر ہے کہ سویٹ، چاکلیٹ، اس قسم کی چیزیں کھانے کو جی چاہتا ہے، دوسرے بچے بھی کھاتے ہیں، مگر وہ غربت کا دور تھا اور ہمارے والد صاحب قرض کر کے آئے تھے، قرض کر کے یہ مکان خریدا تھا. تو دیکھو مال کی فراوانی نہیں تھی. تو مال کی فراوانی نہیں تھی تو یہ اس وقت جو گھروں کے اندر ڈیکوریشن اور یہ اور وہ اہتمام دیکھتے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھا. 1970s میں آپ گھروں میں جائے تو کارپٹ کیسے ہوتی تھی؟ کارپٹ ٹکڑوں میں ہوتی تھی، اور اس وقت یہ نارمل تھا، کسی کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ بیکورڈ ہے. 10 15 20 25 الگ الگ ٹکڑے مل گئے، اسے ملا کر کے کارپٹ بچھا دی. یہ کرٹن جو ہے اس کے لیے کوئی مخصوص دکانیں نہیں ہوتی تھی کہ وہیں سے خریدا جائے. کپڑا خریدا اور کپڑا خرید کر کے اسی کا کرٹن خود ہی کسی سے سلوا کر کے استعمال کر لیا. یہ دور تھا، فراوانی نہیں تھی تو سوچتے تھے کہ بھئی قرض بھی ادا کرنا ہے، بچوں کے پیٹ بھی پالنے ہیں. تو ہمیں یاد ہے کہ جب ہم یہ چانوڈ اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے ابا روزانہ 2 پینس دیتے تھے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ کرسپ 2 پینس کی ملتی تھی، تو اس حساب سے دیتے تھے ہم کو، روزانہ 2 پینی ملتی تھی. اور یہ چاکلیٹ جو ہے جو آج بڑی فراوانی سے گھروں میں ملتی ہیں، یہ سنیکرز ہے اور ماز ہے اور یہ باؤنٹی، یہ سب جو چاکلیٹ بچے کھاتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں 2 پینی کے بجائے 3 پینی کی ہوگی، 4 پینی کی ہوگی، 5 پینی کی ہوگی. 2 پینی ملتی تھی روزانہ، اور وہ بھی منڈے ٹو فرائیڈے جب اسکول کے ایام ہو، سنیچر اتوار کو نہیں ہو تو گھر میں ہے. تو یہ میلبورن روڈ کے اوپر ایک بڈھے گورے کی دکان تھی، تو وہ کرسپ بیچتا تھا 1.5 پینی میں. تو ابا سے 2 پینی ملتی تھی، اس لیے کہ ابا وہ کرسپ خریدنے کے لیے دیتے تھے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ 1.5 پینی میں خریدتے تھے اور آدھی پینی بچاتے تھے. 1.5 پینی میں خرید، آدھی پینی بچائی، اور آدھی پینی بچا کر کے جب 5 پینی ہو جاتی تھی تو ایک چاکلیٹ کھا لیتے تھے. تو دیکھو آدھی پینی کی قدر تھی. کیوں بھائی؟ مال کی فراوانی نہیں تھی. تو جس طرح مال کی تنگی کے وقت پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح حفاظت کرو کب؟ جب مال کی فراوانی ہو، اور جو بچت زیادہ ہوگی اسے خرچ کرو. پوری دنیا میں بہت غریب لوگ ہیں. حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی جب حرمین شریفین تشریف لے جایا کرتے تھے تو حرمین شریفین میں روٹی کی بہت فراوانی ہے، مفت میں روٹیاں ملتی ہیں. ریسٹورنٹ میں آپ چلے گئے تو سالن کے ساتھ 2-3 بڑی روٹی ڈال دیتے ہیں، اور عموماً وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ روٹیاں جب بچتی ہیں تو لوگ پھینک دیتے ہیں.
تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس طرح کی روزانہ کی جو روٹیاں بچ جاتی تھیں اسے خشک کرا لیتے تھے دھوپ میں، اور خشک کرا کر 1 ہفتے 2 ہفتے جتنا بھی قیام ہوتا تھا تو اس کو پھر خشک ہو جانے کے بعد، اس لیے کہ خشک ہو جانے کے بعد اس کے بگڑنے کے امکانات نہیں رہتے، تو خشک کرانے کے بعد ایک تھیلے میں بھرتے تھے، اور جب واپس یہاں سے پاکستان جاتے تھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اس لیے کہ یہاں تو اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، آدھی جو روٹی بچ گئی اب اس کو کیا کریں، اس لیے کہ آئندہ کل کی تو دوسری تازہ آئے گی، اسے لے جاتے تھے اور لے جا کر کے اس کا استعمال پاکستان میں فرماتے تھے، سرید بنوا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، مگر اسے پھینکتے نہیں تھے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، اس لیے کہ جو شخص 1-2 ہفتے تک وہاں قیام کرے گا تو 1 کلو 2 کلو 3 کلو کی تو اس کی روٹیاں ہو جائے گی، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ واپسی میں ہرس ہم لوگوں کی اتنی ہے کہ یہ خریدا وہ خریدا فلاں خریدا، تو ہماری اہم چیزیں بھی وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں وہ دوسری چیزوں کو لانے کے لیے، مگر نہیں، حضرت لے جاتے تھے روٹیاں۔ اور حضرت سے میں نے خود سنا، بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکرم الخبز، اکرم الخبز، روٹی کا اکرام کرو، روٹی کا اکرام کرو، آٹے کا اکرام کرو، اکرم الخبز۔ تو بھائی اس حدیث پر اس طریقے سے عمل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جس روٹی کو حرمین شریفین کی ہوا لگی ہوئی ہو وہ سکھر میں کتنی مزیدار ہوگی، یہ خیال فرماتے تھے۔ اور اس حدیث پر اتنا عمل تھا کہ اگر روٹی کے اوپر کسی نے سالن رکھ کر کسی کو دینا چاہا تو حضرت فوراً نکیر فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے اکرم الخبز، کہ روٹی کا اکرام کرو، لہذا روٹی کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، سالن روٹی پہ رکھ دیا آپ نے، یہ اکرم الخبز کے خلاف ہے۔ ان حضرات کے دلوں میں قدر کتنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی، اس لیے بھائی خوب قدر کرو، اس کی بہت زیادہ قدر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔